بے شمار ہیں، بہت سارے ہیں، تو ان کے لیے مدارس کی ضرورت ہے اسی سطح پر۔ لیکن آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ایک تنظیم نے تمام مدرسوں کا سروے کیا، اور ان مدرسوں میں جو ہمارے ضلعوں میں بچے پڑھتے ہیں، مدرسوں میں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے ہمارے ضلع میں ہے سہارنپور میں، لیکن دارالعلوم دیوبند میں سارے لوگ سہارنپور یا مظفر نگر کے تو نہیں پڑھتے، بہار کے، بنگال کے، کیرلا کے، تمل ناڈو کے، آندھرا پردیش کے، گجرات کے، مہاراشٹر کے، ساری دنیا بھر کے لوگ پڑھتے ہیں وہاں۔ ہمارے اپنے بچے کتوں کتنے ہیں؟ تو اگر ہمیں کوئی اپنے علاقے کا جائزہ لینا ہے تو صرف اپنے بچے کتنے ہیں۔ اس حالات کے اعتبار سے ایک تنظیم نے اس کا سروے کیا، تو پورے 2 ضلعوں میں جو طلبا ہیں جن کو مدرسوں کی ضرورت ہے اور جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ان 2 ضلعوں کی جو 100 مدارس میں پڑھتے ہیں ان کی تعداد بنتی ہے 92,000۔ یعنی دونوں ضلعوں میں تمام مدرسوں کی تعداد، بڑے ٹھیک ٹھاک مدرسوں کی تعداد 650 کے قریب ہے، اور چھوٹے موٹے مدرسے ملائے گئے تو 2400-2500 مدرسے ہیں۔ ان 2400-2500 مدرسوں میں جو ان دنوں کے طلبا پڑھتے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ، ان کی تعداد جو بن رہی ہے کل مجموعی طور پر وہ تقریباً 92,000 ہے۔ اور جو تعلیم کی عمر میں جو یہاں آبادی ہے مسلمانوں کی 22% کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے جو بچے تعلیم کی عمر میں ہیں ان کی تعداد بنتی ہے 9.5 لاکھ۔ مسلمانوں کے جو بچے تعلیم کی عمر میں ہیں، جن کو تعلیم کی ضرورت ہے، جنہیں پڑھنا ہے، ان کی تعداد ہے 9.5 لاکھ، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ ہیں کل 92,000۔ سارے مدرسے ہونے کے باوجود آپ سوچ کے بتائیے کہ مدرسے زیادہ ہیں یا ابھی کم ہیں؟ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کی بستی کا کہیں کا بھی، نکوڑ کو لے لیجیے، کسی گاؤں کو لے لیجیے، میں آپ کے لیے ایک معیار بتاتا ہوں، اس کی روشنی میں جائزہ لیجیے۔ تمام لوگ ماہرین تعلیم مانتے ہیں، اور ویسے بھی دیکھیے جس بستی میں کسی بھی قوم کی جتنی آبادی ہوتی ہے اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، ان میں بچے اور بچیاں جو تعلیم کی عمر میں ہوتے ہیں ان کا ایوریج 1/3 1/3 مانا جاتا ہے۔ یہ سسٹم ہے پورا دنیا میں، اس پر جو تعلیم کے میدان میں کام ہوتا ہے اس کا سسٹم یہی ہے کہ جتنی آبادی کسی گاؤں کی، کسی بستی کی ہے، اس کے 1/3 لوگ بچے اور بچیاں تعلیم کی عمر میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا نکوڑ ہے، مجھے نہیں معلوم ہے اس کی آبادی کتنی ہے، میں ایسے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تعداد آبادی مان لی جائے 30,000 ہوگی، ایسے ہی اندازے کے اعتبار سے مانیے کہ مسلمانوں کی کل آبادی ہمارے قصبے میں 30,000 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 10,000 بچے تعلیم کی عمر میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان 10,000 تعلیم کی عمر میں بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور دینی تعلیم بنیادی ضرورت ہے، میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حشر کے میدان میں والدین سے سب سے پہلے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے انہیں تعلیم دی کہ نہیں دی، دین سکھایا کہ نہیں سکھایا، روزہ نماز سے واقف کرایا کہ نہیں کرایا، یہ بتانے کا جواب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو تعلیم کی فکر تو کرنی ہے، دینی تعلیم کی، قرآن کو پڑھانا ہے، بنیادی علم تو سکھانا ہے۔ تو کیا 10,000 اگر 30,000 آبادی ہو تو 10,000 بچے تعلیم کی عمر میں ہیں، کیا آپ کی بستی میں 10,000 بچوں کے لیے دینی مدرسے، مکاتب، دینی تعلیمی ادارے موجود ہیں؟ 1 مدرسہ، 2 مدرسے، 3 مدرسے، 4 مدرسے، کسی میں 500، کسی میں 400، کسی میں 600، کسی میں 800۔ اگر 10 اسکول بھی ہیں آپ یہاں، 10 مدرسے بھی ہیں، اور 400 بچے پڑھتے ہوں تو 4,000 ہی تو ہوتے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوئے، اور چاہیے 10,000 کے لیے۔ تو آپ کی بستی میں جو مسلمانوں کی بڑی عزت والی بستی
اور جہاں بہت سارے مدرسے ہیں، اتنی مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں مکتب قائم ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے یہاں ابھی بہت سارے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے۔ ان کے لیے مدرسوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکالنی چاہیے کہ کوئی نیا ادارہ اگر قائم ہوتا ہے، کوئی نیا مدرسہ قائم ہوتا ہے تو اس کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جہاں ایک بزرگ ہمارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، احسان رانی صاحب، یہ آپ کے ضلع سہارنپور کے بیہٹ کے پاس ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور سردنے کے پاس ایک بستی ہے کھلوا جلال پور، وہاں ایک ادارہ چلا رہے ہیں، 4-5 سال 6 سال ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کی اچھی بستی ہے، شیعوں کی بھی اچھی خاصی آبادی ہے، اور لوگ بھی ہیں۔ 5 مسلمانوں کے 5 ادارے پہلے سے چل رہے تھے وہاں۔ ایک حاجی صاحب نے کوشش کر کے اپنے دم پر ایک مدرسہ، ایک مسجد بنوائی، اور ہمارے حضرت مولانا کریم صدیقی کے پاس آئے ہیں اور ان سے کہا کہ ادارہ ہم نے بنا دیا ہے، آئندہ کے خرچ بھی ہم ہی دیتے رہیں گے، آپ اسے چلواؤ کسی طرح۔ ہم لوگوں نے اپنا اسٹاف بھیجا، اسے چلوایا۔ پہلے سال میں ان لوگوں نے تقریباً 350 بچے داخل کر لیے، اور اس شرط کے ساتھ داخل کیے تھے کہ کوئی ایسا بچہ نہیں لیں گے جو کہیں اور پڑھتا ہو، اس کوئی مدرسہ نہیں توڑنا ہے، کوئی تعلیم گاہ کا نظام نہیں خراب کرنا ہے، کہیں کے بچے چین کے نہیں لانے ہیں۔ ایک چارٹ بنایا، ایک سروے کا فارم بنایا، ایک گھر میں گئے، ان سے پوچھا آپ کیا کون بچہ پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے، جو بچے نہیں پڑھ رہے تھے وہ بچے بلائے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں 5 اسکول یا مدرسے پہلے سے ہوں، وہاں ایک نیا مدرسہ شروع ہو اور 350 350 بچے وہاں آ جائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہر بستی میں ایسے 300-400 بچے ہمارے مسلمانوں کے فری ٹہل رہے ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ ان کی تعلیم کا انتظام، نہ محلے والوں نے ان کی تعلیم کا انتظام کیا، نہ گھر والوں نے ان کے بارے میں فکر مندی دکھائی، ان کی تعلیم کی کوئی فکر کی ہی نہیں گئی۔ آپ کو اگر ایسا نہیں لگتا ہے تو کسی دن آپ کسی کونے میں کھڑے ہو جائیے اپنے محلے میں، گنتی کے 20 بچے نکلے جو تعلیم کی عمر کے ہوں، 6 سال سے لے کر 15-17 سال کی عمر کے بچے، اور جو نکلے اسے بلا بلا کے خالی انٹرویو لیجیے، بیٹا تم کیا کرتے ہو۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ بات کہتا ہوں، کئی جگہ ہم نے اس کا سروے کر کے دیکھ لیا، اس طرح لوگوں سے پوچھ کے کہ 20 بچوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو ان میں 4-5 کہیں گے میں پڑھنے جاتا ہوں، ٹھیک ٹھاک نارمل پڑھائی کر رہے ہیں، 4-5 ایسے ہوں گے جو جاتا تھا اب نہیں جاتا ہوں، اور 5-6 ایسے نکل جائیں گے جو سرے سے پڑھنے نہ جاتے تھے نہ آئندہ پڑھنے کا ارادہ ہے، اور کچھ ایسے ملیں گے جن کو ان کے ماں باپ نے بچپن سے کسی کام میں جوڑ لیا۔ اگر کسی کے پاس کوئی کام ہے، چھوٹی موٹی دکان ہے، کچھ ہے، بچوں کو ماں باپ لگا لیں۔ مسلمان والدین اپنے بچوں کو شروع سے 6 سال 5 سال کی عمر سے دکان پہ بٹھانا اور کاروبار میں جوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ جو صبح سے شام تک اگر 50 روپے بھی کما کے لاتا ہے تو وہ 50 وہ کوئی آدمی اگر پڑھانے لے جائے اور 50 روپے کی اور فیس دے تو 100 روپے کون خرچ کرے؟ لہذا تعلیم کے بارے میں آپ جہاں زیادہ لیں گے، ہمارے یہاں مسلمانوں میں خاص طور سے غفلت کا یہی حال ہے، تھوڑی سی فکر مندی کر لیں گے تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے ہم۔ لیکن حال واقعی یہی، ہم نے ایک دن اپنی بستی میں خلد بزرگوں کی، مشائخ کی، علماء کرام کی بستی ہے، 300 سال سے وہاں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جب بڑے بڑے علماء مشائخ نہ رہے ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی ہندوستان میں نہیں پوری دنیا اسلام میں نام رکھتے ہیں، ان کی کتابیں، ان کے کارنامے دنیا جانتی ہے، وہ وہاں بستی میں پیدا ہوئے، اس کا اپنا وہ ہے، کتنے مدرسے ہیں، اسکول ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہاں کا یہ سروے ہے کہ 20 آدمیوں کے 20 بچوں کو ہم نے بلا کے پوچھا تو 4-5 نے کہہ دیا ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، 4-5 ہیں پڑھتے تھے اب نہیں جاتے ہیں، 4-5 ہیں جو ایسے ہیں جو سرے سے مدرسے گئے، شکل ہی نہیں دیکھی کبھی مدرسوں کی، اور کچھ ہیں جو ماں باپ جن کو کسی کام پہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ جو پڑھائی چھوڑنے والے اور جو اسکول گئے نہیں، یہ 10 جو ہیں، یہ زیادہ تر ہر گلی کوچے میں آوارہ پھر بیٹھے رہتے ہیں۔
آپ کو ابھی حضرت مولانا ظہور احمد صاحب یہاں بھی ایک بار جلسے میں آئے تھے، سہارنپور کے بڑے بزرگ، بڑے عالم، بڑے مدرسے قائم کیے انہوں نے. وہ تھے عماد پور کے ایک بزرگ تھے، بہت کام ہے ان کا تعلیم کے میدان میں. وہ سنایا کرتے، چونکہ وہ بڑا لیڈر ٹائپ کے بھی تھے تو نیتاؤں سے بھی ملتے تھے، ادھیکاریوں سے بھی ملتے تھے، سب سے ان کا رابطہ تھا. آگے سے کچھ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے. مولانا ظہور صاحب سنایا کرتے تھے کہ ایک بار سہارنپور میں ایک SSP آیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ مولانا صاحب میں مسلمانوں کے محلے بڑی جلدی پہچان لیتا ہوں، مجھے بہت پہچان ہے کہ مسلمانوں کا محلہ ہے. کہنے کو کیسے پہچان لیتے ہیں؟ کہنے کو دو چیزیں ہیں مسلمانوں کی پہچان. ایک یہ کہ اسکول کا سمے ہو، اسکول کا ٹائم چل رہا ہو، صبح 8 بجے سے 12-1 بجے تک، وہی ہوتا ہے عام طور پہ مدرسے کا ٹائم، اسکولوں کا ٹائم، کہ اسکول کا ٹائم چل رہا ہو، اسکول کا وقت ہو، اور ہم لوگ SSP کہیں جائے گے تو 2-4 پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے بھی چلیں گے، تھوڑی بھیڑ تو رہے گی اس کے ساتھ. کہ ہم لوگ کسی بستی سے گزرے اور ہماری گاڑی کے پیچھے اگر بچے دوڑتے بھاگتے اور گاڑی دیکھنے اور بھیڑ لگانے کے لیے آ رہے ہیں تعلیم کی عمر کے بچے، تو میں یقین سے جان لیتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے. اس لیے کہ صرف مسلمانوں کے محلے میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو پڑھائی کے ٹائم میں اسکول میں نہیں ہیں، گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. ایک غیر مسلم کی یہی بات آپ کو بھی بری لگ سکتی ہے کہ ہمارے بارے میں مسلم کو کہا، مجھے بھی بہت سناتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے، لیکن واقعی یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے. مطلب ہمارے یہاں کھیل کود کے چھوٹے بچوں کے کھیلنے کے کام بنے ہوئے ہیں. ایک زمانہ آتا ہے کچے کھیلتے ہیں، ایک زمانہ آتا ہے پتنگے لگاتے ہیں، ایک زمانہ آتا ہے کچھ اور کھیلنے لگتے ہیں. اور موبائل کا سب سے بڑی لعنت ہے، کہیں بھی بیٹھ جاؤ ہر کونے میں ایک آدمی موبائل میں لگا ہوا.